السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فاروق حسن کی قلم سے تحریر کردہ خوبصورت ناول درد دل کی تو دوا کی قسط نمبر 29۔ لیکن اس قسط سے پہلے آپ کو کرنا ہوگا چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن کو بٹن ضرور پریس کریں۔ اب آتے ہیں ناول کی قسط کی جانب۔ پھپھو وغیرہ ابھی تک نہیں آئے ہیں؟ الیاس جیسے ہی نیچے ڈنر کے لیے آیا ان لوگوں کی غیر موجودگی پر تعجب سے پوچھا، ساتھ ہی کرسی کھینچ کر وہ ممی ڈیڈ کے سامنے ہی بیٹھا تھا۔ ثاقب اپنے دوست کی فیملی فنکشنز میں گیا ہے، ساتھ ہی سب کو لے کر گیا ہے، تم بھی تو جانے والے تھے نا؟ فائق صاحب نے سیلڈ کھاتے ہوئے سادگی سے الیاس کو بتا کر پوچھا بھی۔ نگار بھی اب اپنی پلیٹ کھسکاتے ہوئے الیاس کو دیکھ رہی تھی، جو بہت ہی فریش سا ہر روز سے زیادہ چمک رہا تھا۔ میں بھول گیا تھا، ویسے مجھے جانا بھی نہیں تھا۔ وہ بس ہلکے سے مسکرایا تھا، ہاتھ بڑھا کر سیلڈ میں چمچہ بھر کر اپنی پلیٹ میں ڈالا۔ ایک نگاہ ادھر بھی دیکھا جدھر سے سمین کو آنا تھا۔ ملازمہ سے کہلوا تو دیا تھا، مگر وہ ابھی تک آئی نہیں تھی۔ کہیں میڈم کا ارادہ نہ آنے کا تو نہیں؟ وہ دل ہی دل میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا جب نگار کی آواز کانوں میں پڑی، جو کہہ رہی تھی، ایلی کو کہاں پسند ہے ایسے فنکشنز، بیزار سا رہتا ہے، اپنی شادی تک میں یہی حال تھا اس کی بیزاری کا۔ نگار نے اپنا بولنا فرض سمجھا تھا، کانٹے کی مدد سے کھاتی وہ بہت زیادہ ہی خوش لگ رہی تھی۔ فائق صاحب نے ان کا مطمئن چہرہ دیکھ کر بس طنز سے مسکرائے۔ ممی ہم کوئی اور باتیں کریں پلیز؟ اس بار الیاس نے ماحول کو خراب ہونے کے لیے انہیں ٹوکنا ضروری سمجھا۔ وہ کچھ بولتی کہ سمین کو آتے دیکھ کر چپ ہو گئی۔ اسے دیکھتے ہوئے ان کے منہ میں جیسے کڑوی چیز کھل گئی۔ فریش سی وہ ہر ہمیشہ کی طرح حسین مورت بنی انہیں سراپا جلا چکی تھی۔ الیاس نے چپکے سے اسے دل میں اتارا۔ فائق صاحب البتہ اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ السلام علیکم۔ ٹیبل کے قریب آ کر پوری طاقت سے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے اس نے سلام بھی چھاڑا تھا۔ انداز میں کوئی بھی جھجک، کوئی بھی گھبراہٹ نہیں تھی، جیسے ہمیشہ ایسے ہی نڈر سی رہتی ہو۔ الیاس نے دل ہی دل میں اس کے بے خوف انداز کو دیکھ کر خیر کی دعا مانگنی شروع کی۔ صبح سے وہ شیرنی بنی پھر رہی تھی، اور اب ڈنر کے وقت اس کے یہ انداز، بیٹھا بھی کہاں گیا تھا، بالکل اس کے پاس والی کرسی پر۔ اس کے اس طرح کرسی گھسیٹ کر بیٹھنے پر فائق صاحب نے سر اٹھا کر بڑے غور سے سمین کا تپا مگر بے دھڑک انداز دیکھا۔ اس گھر میں کسی نے بھی ایسی جاہلانہ حرکتیں نہیں ہوتی، چیئر پر بیٹھنے تک کی تمہیں تمیز نہیں؟ نگار کی تو سر سے لگی اور پیر پر بجھی تھی، اسے اتنے حق سے الیاس کے پاس کرسی کھینچ کر بیٹھتے دیکھ کر۔ جب سب ان کی مرضی کے مطابق ہوا تھا تو سمین کے انداز تبدیل ہو گئے۔ وہ چڑیا جیسے دل والی، جس کی کوئی اوقات نہیں تھی ان کے آگے، انہیں منہ بھر بھر کے جواب دے رہی تھی، اور ابھی اس کا حق جتاتا ہوا رویہ، وہ تو سر سے پیر تک چل گئی۔ اس گھر میں شاید سلام کا جواب بھی دینا کسی نے کسی کو نہیں سکھایا۔ ساری تمیز بس مجھے تمیز سکھانے میں صرف ہو رہی ہے۔ وہ اتنے تن سے نگار سے بولی تھی کہ الیاس نے اپنا سر کرسی کے پیچھے بے بسی سے ڈھلکا دیا۔ فائق صاحب کی آنکھوں میں سمین کی طرف دیکھتے ہوئے تحیر سمٹ آیا، کہیں انہوں نے غلط تو نہیں سنا تھا؟ وہ اتنی نڈر کب سے ہو گئی؟ وعلیکم السلام، کھانا کھائیں سمین اب؟ الیاس نے زبردستی کی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے تنبیہ کی، مگر سمین پر کیا اثر ہونا تھا؟ تمہیں نہیں کیا سلام، اپنی چونچ بند رکھو تم۔ الیاس کا دل کہا کہ یا اپنے بال نوچے یا اس کے، جو کچھ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ اچھا پھر کسے کیا ہے یہاں؟ کسی کو تمہارے سلام کا انتظار نہیں تھا؟ وہ نگار تھی، آج تک انہوں نے اپنے آگے کسی کو سر نہیں اٹھانے دیا تھا۔ وہ تو ان کی سب سے بڑی دشمن کی بیٹی تھی، اسے تو وہ بخش ہی نہیں سکتی تھی۔ ساس بہو کی لڑائی میں وہ دونوں بس انہیں دیکھ رہے تھے، ایک پریشان تو ایک آرام سے معاملہ سمجھ رہا تھا۔ سلام کرنا مستحب ہے، ثواب کے لیے کیا جاتا ہے، جان پہچان رشتہ داری دیکھ کر نہیں۔ الحمدللہ یہاں سب مسلمان ہی بیٹھے ہیں، اس لیے کر لیا، ویسے آپ کو بھی ہرگز نہیں کیا تھا۔ مسکراتی نظروں سے وہ نگار کو بری طرح سے جلا چکی تھی۔ اپنی اسلامیت کے درس اپنے تک رکھو، یہاں سب کو معلوم ہے تم کتنی مذہبی ہو۔ خود تو سب بھلا کر میرے بیٹے کو پھانس لیا، اس وقت تو یاد ہی نہیں تھا واجب مستحب۔ نگار بڑی نخوت سے ناک چڑھا کر اسے دیکھ کر بولی تھی۔ الیاس اس بار آرام سے کونے ٹیبل پر ٹیک کر باری باری دونوں کو دیکھ رہا تھا، کون کتنا ایک دوسرے پر پتھر پھینک سکتا ہے، وہ بھی دیکھے۔ فائق صاحب بھی آرام سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے سلاد کھا رہے تھے، جیسے بڑی اچھی مووی دیکھ رہے ہوں۔ پہلے تو آپ کو بتا دوں، شاید آپ کو یاد نہیں، آپ کا بیٹا میرا شوہر تھا، اس لیے میں گنہگار نہیں۔ وہ خوب چبا چبا کر بولتی ان کی شعلے ور نگاہوں میں بے خوفی سے دیکھ کر بولی۔ دوسرے
آپ کا بیٹا دودھ پیتا بچہ نہیں تھا جسے میں نے پھنسا لیا، پورے کا پورا سانڈ ہے، اسے پھنسانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی، وہی میرے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ آرام سے سب سنتے فائق صاحب کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ وہ کیسے اتنا تبدیل ہو سکتی ہے؟ وہیں الیار نے اپنے سانڈ کہنے پر بری طرح سے تپ گیا۔ سمین اسے دیکھنے سے اس بار بچ رہی تھی، ورنہ اسے ہنسی آ جاتی۔ تم نے میرے بیٹے کو سانڈ کہنے کی ہمت کیسے کی؟ تمہیں معلوم بھی ہے وہ اتنا ہینڈسم ہے کہ لاکھوں لڑکیاں اس سے شادی کرنے کی منتظر ہیں، ایک جاہل لڑکی۔ نگار نے سمین کو کھا جانے کے لیے بھی تیار ہو چکی تھی، بری طرح سے بھڑکی۔ وہ اسے شعلہ ور نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اپنی تعریف پر الیار نے اس بار سمین کو مسکرا کر دیکھا۔ چپکے سے دیکھتی سمین نے منہ ٹیڑھا کیا۔ آپ شاید اب بھی ایک صدی پہلے میں جی رہی ہیں، کبھی ڈرامہ وغیرہ نہیں دیکھا ہے کیا؟ ہینڈسم بھی شاید نہیں دیکھے ہیں، لڑکیاں اب بس گورے گورے اسمارٹ لڑکے پسند کرتی ہیں جیسے کورین سیریل والے ہوتے ہیں، کالے کلوٹے سانڈ نہیں۔ ویسے آپ کی غلطی نہیں، ہر ماں کو اپنا کالا کلوٹا بچہ چاند سورج جیسا نظر آتا ہے، واقعی آپ کی غلطی نہیں ہے، وہ جھوٹے افسوس سے کہتی، شکل بیچاری سے بناتی بہت ہی دکھ سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ نگار کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ فائق صاحب نے اس بار بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ پر قابو پایا تھا۔ ہائے رے اس کی مکاریاں! الیار نے شکایتی نگاہوں سے اپنی محبوب بیوی کو دیکھا، وہ ناک چھڑا کر آرام سے کھانا اپنی پلیٹ میں نکال رہی تھی۔ نگار کے ساتھ ساتھ اس نے الیار سے بھی روم میں جو کچھ اس نے اس کے ساتھ کیا تھا وہ والا پورا بدلہ لے لیا۔ اپنی گوری چمڑی پر اتنا غرور ہے کیا تمہارے پاس سوائے اس حسن کے؟ نگار توے پر بیٹھی جلپلا رہی تھی۔ اللہ نے اتنا حسین بنایا ہے مگر استغفار کبھی غرور نہیں کیا۔ میں کیا ہوں آپ اپنے بیٹے سے ہی پوچھ لیں، وہ دن رات بس تعریفیں کرتا پھرتا ہے۔ ہنسی روکنے کے چکر میں فائق صاحب کو کھانسی آئی تھی، انہوں نے جھٹ سے ٹیبل سے پانی بھرا، گلاس اٹھا کر منہ سے لگا لیا۔ جھوٹ بول رہی ہے ممی؟ الیار بری طرح سے گھبرا گیا، وہ اپنی لڑائی میں اس کی پول کھول رہی تھی۔ سمین کو آنکھوں ہی آنکھوں میں دھمکی دیتے ہوئے نگار کی طرف دیکھا جن کے نتنے تک غصے سے بھڑک رہے تھے۔ میرا بیٹا بہت ہی بھولا بھالا ہے، وہ تمہاری چالاکیاں کہاں سمجھ سکتا تھا، مگر میں سب سمجھتی ہوں۔ تم جیسی بدزبانی کرنے والی اور لوز کریکٹر کی لڑکیوں کو جو اپنی انہی عطاؤں سے امیر لڑکوں کو پھنساتی ہیں۔ نگار بھڑک کر اس بار آؤٹ آف کنٹرول ہوئی تھی۔ ابھی تک سکون سے سب سنتے فائق صاحب کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ میں بدزبان اور لوز کریکٹر اور آپ کا بیٹا بھولا بھالا؟ وہ بغل میں بیٹھے پریشان ہو چکے الیار کو طنز سے دیکھ کر ہنسی۔ سمین بس کرو اب بدتمیزی کرنا۔ الیار نے آنکھیں دکھائیں، اس کا صبر کا لبریز ہو رہا تھا۔ ڈر تھا کہ یہ زبانی جنگ خطرناک موڑ نہ لے لے، کہ دونوں میں سے کسی ایک کا دل دکھ جائے، اور اسے یہی منظور نہیں تھا۔ مجھے آنکھیں مت دکھانا ورنہ تمہارا منہ نوچ لوں گی۔ اتنی بدتمیزی! الیار نے تپ کر دانت پیسے۔ وہیں فائق بہت تعجب سے سمین کے بھڑکے ہوئے روپ کو دیکھ کر سنجیدہ سے ہو گئے تھے۔ نگار غصے سے اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اپنے بھولے بھالے بیٹے کے کارنامے تو پوچھ لیں جو بڑے آرام سے دوسروں کو شیشے میں اتار کر ان کا استعمال کرتا ہے۔ اس کا کریکٹر ناپا ہے کبھی آپ نے؟ پوچھیں اس سے کیا کیا مطلب نہیں نکالتا اپنا، پھر آئیں گے مجھے گالی دینے۔ ان کی باتوں سے وہ بھی بولی جو بولنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اس بار الیار نے دکھ سے اسے دیکھا، غصے میں وہ اس کے دل پر ہاتھ ڈال رہی تھی۔ فائق صاحب اب بہت سنجیدہ ہو گئے، اپنا بولنا اب ضروری لگا۔ سمین اور نگار، ختم کرو یہ بیہودہ باتیں، بس بہت ہو گیا۔ گھر ہے، ساس بہو کا ڈرامہ نہیں، اب کسی کی آواز نہ نکلے۔ ان کا بولنا تھا کہ سمین چپ سی ہو گئی۔ الیار نے سکون کا سانس لیا۔ نگار نے چمچہ زور سے پلیٹ پر پٹکا تھا۔ بیہودگی؟ اپنی بیٹی کی دیکھ لیں فائق، یہ ہے آپ کی سگی جس کی اپنی اوقات بھول کر اپنی اصلیت پر آ کر ایسی زبان کھلی ہے، اسے سر چڑھایا تو دیکھے کیسے نیچ حرکتوں پر اتر آئی ہے۔ وہ چپ کہاں رہ سکتی تھی؟ سختی سے خود کو دیکھتے فائق صاحب سے نفرت سے بولی۔ الیار نے اپنی پیشانی ملتے ہوئے افسوس سے اپنی ماں کو دیکھا۔ کیا ہے میری اوقات؟ آپ اچھے سے بتا ہی دیں آج۔ سمین پورے غصے سے پلیٹ زور سے کھسکا کر کھڑی ہو گئی۔ نگار تو نگار، وہ دونوں بھی ساکت رہ گئے۔ تمہاری اوقات یہی ہے کہ تمہارا باپ تمہیں دو کوڑی کا نہیں سمجھتا، اور تمہارا شوہر تمہیں استعمال کر کے ایک کونے میں پھینک چکا ہے۔ اس گھر میں تمہاری حیثیت ٹھکرائی ہوئی لڑکی کی ہے۔ اس بار جیسے انہوں نے سمین کے دل میں ہاتھ ڈال دیا تھا۔ یہی کانٹا تو تھا جو بار بار الیار کی محبت کے بیچ گڑ جاتا تھا۔ اس کے چہرے پر جو رنگ گزرے اس سے الیار تو کیا فائق صاحب کے بھی چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ ممی پلیز لیو اٹ۔ سمین کا دھواں دھواں ہوا چہرہ الیار ہلکے سے چیخا۔ اس نے آخری کوشش کی تاکہ وہ چپ ہو جائے۔ شٹ اپ، تم چپ ہی رہو، ہمارے بیچ بولنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ اس لڑکی سے تو میں نمٹنے کو بالکل تیار ہوں، بہت زبان کھل گئی ہے اس کی۔
نگار نے الیار کو بری طرح سے جھڑک کر سمین کو تن سے دیکھا۔ میری زبان آپ کی ذلیل اور حقارت بھری باتوں نے کھولی ہے۔ کیوں بار بار آپ مجھے اپنی اوقات دکھانا چاہتے ہیں؟ میرا باپ مجھ سے نفرت کرتا ہے، ٹھیک، میرا شوہر مجھے استعمال کر کے پھینک چکا ہے، اس پر 1000 لعنت۔ باپ کی نفرت اس پر، اچھا، شوہر پر لعنت۔ الیار نے بہت جل کر دل میں سوچا، مگر آج آپ کی اوقات بھی دکھا دیتی ہوں کہ آپ کی کیا حیثیت ہے۔ آپ کو آپ کے پہلے شوہر نے محبت نہیں دی، اور میرے باپ نے کبھی آپ کو اپنی محبت کے لائق ہی نہیں سمجھا۔ یہی ہے آپ کی اپنی اوقات کہ آپ 2 مردوں کی بیوی بنے اور دونوں نے ہی آپ کو ٹھکرایا۔ اب اس گھر میں آپ کی بھی وہی حیثیت ہے جو میری ہے نگار بیگم۔ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھ کر بہت ہی زہریلے لہجے میں ان کی اوقات یاد دلا گئی تھی۔ نگار کا چہرہ اس اہانت پر سیاہ سا ہو گیا۔ کیا بکواس کی ہے تم نے؟ اس بار الیار اپنی کرسی پیچھے کھسکا کر کھڑا ہو گیا۔ پوری جارحیت سے اس کا بازو دبوچ کر جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف موڑ دیا۔ آگے اگر ایک لفظ بھی بولا نہ تو… اس بار وہ جو کہہ رہا تھا سچ کہہ رہا تھا۔ یہ وہ موضوع تھا جو الیار کا دل کا داغ تھا، آج تک اسے تڑپاتا تھا۔ اس نے دیکھا تھا نگار کو اس کی آگ میں جلتے ہوئے، تڑپتے ہوئے۔ اپنی ممی کے اس راز کو وہ یوں سرعام اچھال نہیں سکتا تھا۔ اپنے لیے الیار کی آنکھوں میں ایسا سرد پن، ایسا غصہ۔ سمین کی آنکھوں میں بے یقینی سی اتر آئی، وہیں نگار کے دل میں ٹھنڈک سی اتری تھی۔ انہیں آج پھر سے یہ یقین ہو گیا تھا کہ ان کا بیٹا سب سہ سکتا ہے، مگر آپ اپنی ماں کی بے عزتی نہیں۔ فائق کی آنکھوں میں بہت کچھ جلنے لگا تھا۔ اندھا اعتماد کبھی کبھی بہت برا ثابت ہو سکتا ہے، یہ الیار اب تک نہیں سمجھ پایا ہے۔ وہ اب بھی حقیقت پر یقین نہیں کرے گا۔ یہ سوچ کر فائق صاحب بس تعصب سے اسے دیکھ رہے تھے۔ تمہاری ساری بدتمیزی برداشت کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں تمہاری ایسی گری ہوئی باتیں بھی برداشت کر لوں گا۔ تمہاری ہمت کیسی ہے میری ممی کے بارے میں یہ بات کہنے کی؟ یہ ان لوگوں کا پرسنل میٹر ہے، تم کون ہو دخل دینے والی، انہیں یہ احساس دلانے والی؟ وہ سمین کے بازو میں انگلیاں گاڑتا بہت غصے سے اسے دیکھ کر غرا رہا تھا۔ اور میرے بارے میں ان کی ساری گری ہوئی باتیں برداشت کر لو گے؟ وہ جو چاہے کہے، میرے بارے میں تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ وہ ہمارے پرسنل اچھالیں تو تمہیں اچھا لگتا ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس بار بہت چپتا ہوا سوال کیا تھا اس نے۔ یہاں میں تمہارے میرے بارے میں نہیں بات کر رہا۔ وہ جو کہیں تانے دیں، مگر میں ان 2 مردوں کی طرح نہیں کرتا ہوں نا تمہارے ساتھ۔ تمہیں میں نے اپنی بیوی سمجھا ہے نا، تمہیں اپنی بیوی سمجھ کر پوری عزت دیتا ہوں یا نہیں؟ وہ اس بار اس کا بازو دوبارہ جھنجھوڑ کر سرد لہجے میں بولا۔ فائق صاحب نے چلتی آنکھوں سے نگار کو دیکھا۔ اسی وقت نگار نے بھی انہیں دیکھا تھا۔ بڑی جتاتی نگاہ تھی ان کی۔ فائق نے بس انہیں سرد نگاہوں سے دیکھتے ہوئے نگاہ موڑ لی۔ بیوی؟ کیسی بیوی؟ بس نام کی بیوی مانا ہے؟ اور عزت کی بات ہی مت کرو تم۔ اگر عزت کرتے ہو تو اپنی ممی سے 2 باتیں تو کہہ سکتے ہو، ان سے میری عزت کروا سکتے ہو۔ بولتے بولتے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھیں بھیگی۔ اتنی دیر سے اگر ممی کی برداشت کر رہا ہوں تو تمہاری بھی تو برداشت کر رہا تھا نا سمین؟ میں نے دونوں کی باتیں برداشت کی نا۔ اور منی کو چھوڑو، تم بھی تو چپ نہیں ہوئی، تم نے مانی میری بات۔ جو توقع تم رکھتی ہو میں بھی اسی توقع سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا تم ابھی میری بات کو ابھی کا ابھی ممی سے سوری کرو گی؟ اس کا بازو اسی طرح جکڑے جکڑے وہ سمین سے کہہ کر نگار کو بہت ہی سکون پہنچا رہا تھا۔ ان کی گردن غرور سے تن گئی تھی۔ انہوں نے بہت گھمنڈ سے خاموش جبڑے بھینچے بیٹھے فائق صاحب کو دیکھا۔ سمین کے ہونٹ لرزی، آنکھوں میں تیزی سے پانی جمع ہونے لگا۔ میں نے کہا سوری کرو سمین، ابھی کا ابھی ممی سے سوری۔ الیار نے اس کا بازو ہلا کر قطعیت سے کہا۔ سمین کی آنکھیں ڈبڈبائیں، مڑ کر تنی ہوئی گردن لیے بیٹھی نگار کو دیکھا، پھر الیار کو۔ وہ اس کا بازو دبوچے بہت سخت نظر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سمین کی نگاہ اس بار فائق صاحب سے ملی۔ اگر آج وہ اس کے ساتھ ہوتے تو اس کی آنکھوں میں مچلتا یہ سوال انہوں نے صاف پڑھا تھا۔ سوری۔ بہت ہی مشکل سے یہ الفاظ اس کے منہ سے نکلے تھے۔ الیار کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے اور نگار کا سر فخر سے اونچا ہو گیا۔ الیار نے سمین کا بازو آہستہ سے چھوڑ دیا۔ سمین چاہتی تھی بھاگ جائے، مگر پاؤں وہیں جیسے جڑ گئے تھے۔ نگار کی نگاہوں میں بے عزتی کا ایسا شدت کا رنگ لیے ہوئی تھی کہ سمین کا سر جھک گیا۔ کچھ دیر پہلے چلنے والی زبان جیسے ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ کھانا کھاؤ سمین۔ الیار دل ہی دل میں بہت پریشان ہو چکا تھا۔ جو کیا اس پر شرمندگی تو نہیں تھی، مگر اب اس کے چہرے پر چھایا دکھ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ سمین ایسے بیٹھی جیسے روبوٹ ہو۔ فائق صاحب نے اپنی پلیٹ زور سے پرے کی تھی۔ سب کے سر ان کی طرف گھومے۔ سمین سوری کر چکی تو نگار اب تمہاری باری ہے، اٹھو تم بھی سوری کرو سمین سے۔ اچانک فائق صاحب جو بولے اس پر پھر سے سناٹا چھا گیا۔ وٹ ڈو یو مین؟ میں سوری کروں؟ نگار نے نخوت سے گردن جھٹک کر انہیں ایسے دیکھا جیسے وہ پاگل ہو گئے ہوں۔ الیار خاموشی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ سمین کا بھی جھکا سر اٹھ گیا۔ میں نے کہا تم بھی سوری کرو سمین کو، تم نے بھی تو اس کی بے عزتی کی ہے،
صرف وہ کیوں سوری کرے، تم کیوں نہیں؟ وہ بہت تن سے چہرے پر سختی لیے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ڈیڈ بات ختم ہو گئی، لیو اٹ۔ الیار چپ نہ رہ سکا۔ بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ وہ ہاتھ اٹھا کر اسے ٹوک چکے تھے۔ ڈیڈ بات ختم ہو گئی۔ الیار بہت تحمل سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ شٹ اپ، وہ ایک دم سے غرائے۔ الیار تو الیار، سمین بھی حیران رہ گئی۔ یہ میری اور میری بیوی کا پرسنل میٹر ہے۔ جیسے میں باپ ہو کر بھی کچھ نہیں بولا، ویسے ہی تم بیٹے ہو کر بھی چپ چاپ سے بیٹھے تماشا دیکھتے رہو۔ وہ جو بولے تھے، الیار ساکت ہو گیا۔ سمین نے ایک نظر انہیں دیکھ کر پھر سے نگاہ جھکا لی۔ اور تم نگار، اگر اس کی زبان بہت چل رہی تھی تو تم بھی تو اس کی بے عزتی کر رہی تھی، تو معافی صرف وہ کیوں بس مانگے؟ تم بھی ابھی کے ابھی اس سے سوری بولو۔ وہ جو بھی کہہ رہے تھے، نگار غصے میں بھڑک اٹھی۔ میں کیوں معافی مانگوں اس 2 ٹکے کی لڑکی سے؟ انہوں نے کھا جانے والی نگاہوں سے سمین کو دیکھا۔ اگر وہ 2 ٹکے کی ہے تو تم بھی میری نظر میں 2 ٹکے سے بھی گری ہوئی ہو۔ میز پر ہاتھ مار کر انہوں نے جیسے طوفان لا دیا۔ ڈیڈ! الیار کی آواز اونچی ہوئی تھی۔ جسٹ شٹ اپ، کہا نا آواز نیچی ہی رکھنا۔ انہوں نے الیار کو انگلی دکھا کر خاموش کر دیا۔ بہت دن سے سارے تماشے دیکھ رہا ہوں، روز روز کے جھگڑے بھی، اور تم کون ہوتے ہو بیچ میں بولنے والے؟ کس حیثیت سے تم نے اتنے حق سے سمین سے معافی منگوائی؟ ہوتے کون ہو تم اس کے؟ الیار نے سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے اپنے لب کھولے۔ بیوی ہے وہ میری۔ بیوی؟ وہ تن سے مسکرائے۔ تو مسٹر الیار، جیسے تم اپنی بیوی کو مجبور کر سکتے ہو اپنی ماں سے سوری بولنے پر، ویسے میں بھی مجبور کر سکتا ہوں اپنی بیوی کو سوری بلوانے پر، اپنی بیٹی کی بے عزتی کرنے پر۔ وہ جو بولے تھے، اس بار الیار کا سر جھکا تھا، اور سمین، وہ تو بس ڈبڈبائی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اچھا، آج بیٹی کا اتنا خیال آ گیا ہے؟ نگار نے استہزائیہ انداز میں باپ بیٹی کو دیکھا۔ بیٹی وہ ہمیشہ سے تھی، مگر جب میں نے ساری بات ختم کر دی، تمہاری اور تمہارے بیٹے کی دلی خواہش پوری ہو جائے گی، تو یہ روز روز کا تماشا کیوں لگائے رکھتی ہو تم؟ وہ اس بار ٹیبل پر ہاتھ مار کر کھڑے ہو گئے تھے۔ سب چپ کے چپ انہیں دیکھ رہے تھے۔ تم بار بار اس کی اوقات بتانے پر کیوں اتر آتی ہو؟ اس کی اوقات کے لیے یہ کافی نہیں کہ یہ میری بیٹی ہے؟ انہوں نے انگلی سے سمین کی طرف اشارہ کیا۔ سمین کی آنکھوں سے دریا بہہ نکلا تھا۔ کیسا سکون بخش احساس تھا ان کا آج قبول کر لینا کہ وہ ان کی بیٹی ہے۔ آج قبول کر ہی لو کہ اپنی بیٹی سے میں اس سے محبت کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں، نفرت کروں یا مار کر پھینک دوں، مگر وہ میرا اور سمین کے بیچ کا معاملہ ہے۔ نہ تم، نہ الیار، کوئی اس معاملے میں مجھ سے سوال کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتا۔ وہ سرد مہری سے بولتے ہوئے اس بار الیار کی طرف مڑے۔ اور تم الیار، اگر اسی طرح فیصلہ کرتے ہوئے ماں اور بیوی میں ایک کا بھی دل نہیں رکھ پائے نا، تو سارے پچھتاوے اس بار تمہارا نصیب بنیں گے۔ فائق کی چپتی نظر الیار کو اب شرمندگی سے ہونے لگی۔ سمین تمہاری بیوی ہے، مگر صرف میری مرضی سے۔ یہ ایک پیپر میرج ہے، بس پیپر میرج۔ اسے اپنی زندگی سے دور رکھو۔ اور آج تو حق جتا لیا، مگر اب میں اس پر تمہارا کوئی حق جتاتے نہ دیکھوں۔ وہ تمہاری پرسنل جائیداد نہیں جسے تم جب چاہو جیسے چاہو یوز کرو۔ آئندہ سے خیال رکھنا، ورنہ 1 منٹ بھی نہیں لگاؤں گا اسے واپس مبین کے پاس بھیجنے میں۔ میرے خیال سے تمہارے لیے اتنا کافی ہوگا۔ ایک بار یہ مبین کے پاس گئی تو تمہارے فرشتے بھی اسے ڈھونڈ نہیں پائیں گے۔ وہ اسے بہت اچھے سے سمجھا گئے تھے کہ وہ کیا کر سکتے تھے۔ الیار اپنے بالوں میں بس ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ سمین کی نگاہ فائق صاحب کی نگاہوں سے ملی تھی۔ کیسا شکر تھا، کم محبت بھرا احساس ابھرا تھا اس کے معصوم چہرے پر۔ وہ دل کو سنبھال کر کرسی پیچھے کرتے ہوئے ہٹے تھے۔ سمین اسی طرح انہیں دیکھتی مڑ کر ڈرائنگ روم سے ہی نکل گئے۔ اس کے جاتے ہی فائق صاحب بھی باہر نکل گئے تو ڈرائنگ روم میں بس نگار اور الیار رہ گئے۔ سب تمہاری غلطی ہے، اس آدمی اور اس لڑکی کو سر پر چڑھانے کی۔ دیکھ لیا نا اپنی محبت بھرے مزاج کا اثر۔ غصے سے نگار ٹیبل پر رکھا سامان ہاتھ میں مار کر گرا کر اسے خاموش بیٹھے الیار سے چلا کر بولی۔ باہر نکلتے فائق کے کانوں میں ان کی آواز پہنچی تو وہ وہیں رک گئے، پیشانی پر 1000 بل پڑ گئے۔ جی، سب میری غلطی ہے ممی، سب میری غلطی، کیونکہ میں جتنا بھی چاہتا ہوں سب کے دلوں کو جوڑ کر خوش رکھوں، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دوں، پھر بھی میں ہی غلط نکل آتا ہوں۔ سارے قصور میرے ہی کھاتے میں نکل آتے ہیں۔ میرا محبت کرنا میرا ہی جرم ہے۔ الیار کی مسکراہٹ بہت زخمی تھی۔ سامنے رکھی پلیٹ میں چمچہ گھماتے ہوئے اب اس کے چہرے پر بس دکھ تھا۔ اس کی بات نے فائق کو اندر سے زخمی کیا تھا۔ وہ جانتے تھے الیار کتنا حساس ہے سب کے لیے۔ قصور اس لیے نکلتا ہے کہ تم حد سے زیادہ اچھے ہو، اسی اچھائی میں فائق کے ہاتھ کی کٹ پتلی بن گئے، ورنہ وہ جاہل گوار لڑکی تمہارے قابل تھی۔ نگار کے ہونٹوں سے نکلے یہ الفاظ الیار نے بمشکل خود پر ضبط کیا۔ ممی، سمین نہ تو جاہل ہے نہ گوار۔ آپ بس کرو اس کی بے عزتی کرنا۔ اپنی بہو نہ سمجھ کر کم سے کم میری بیوی ہی سمجھ کر اسے بخش دیں۔ وہ ان کے چہرے کو دیکھتا تحمل سے بولا۔
تمہارا دماغ اس ہمدردی کے بخار نے پورا خراب کر دیا ہے، نتیجہ بھگت رہے ہو اب بھی۔ وقت ہے الیار، میرا ساتھ دو اور فائق کے اوپر کیس فائل کر دو۔ نگار دانت پیس کر اسے سناتی پھر سے وہی بات لے کر بیٹھ گئی۔ اللہ کا واسطے ممی، بخش دے مجھے، میں تھک گیا ہوں یہ جائیداد والا راگ سن کر۔ کیا کروں گا یہ جائیداد لے کر، جب یہ جائیداد ڈیڈ کا اعتماد کا خون کر کے مجھے ملے؟ ان سے دغا کر کے نہیں چاہیے مجھے جائیداد، نہیں چاہیے مجھے پاور۔ الیار نے ان کے آگے ہاتھ ہی جوڑ دیے۔ نگار کی فطرت جیسے جیسے اس پر کھلتی جا رہی تھی، اس کے دل پر زخم ہی لگ رہے تھے۔ اپنی ممی جو کبھی بہت سادہ، کھری اور نیک دل لگتی تھی، اب ان کا روپ اس پر کھل سا رہا تھا اور وہ تکلیف میں مبتلا ہو رہا تھا۔ بہت پچھتا ہوگے تم جب وہ آدمی تمہیں اپنا اصلی چہرہ دکھائے گا، نگار نے نفرت سے کہہ کر ٹیبل پر ہاتھ مارا۔ ممی، میں بیوقوف نہیں جو اچھے سے برے انسان کو پہچان نہ سکوں، وہ میرے ڈیڈ ہی جیسے ہیں۔ وہ سختی سے بولا۔ ڈیڈ جیسے ہیں؟ ڈیڈ نہیں، ابھی کچھ دیر پہلے نہیں دیکھا؟ بس ایک بار تم نے سمین پر حق جتا کر روپ ڈالا، باپ والی رگ پھڑک گئی اس کی، برداشت نہیں کر سکا وہ۔ پھر کیسے وہ برداشت کرے گا جب تم دوسری شادی کرو گے؟ اس لڑکی سے تو سمین کو دکھ ملے گا، اور پھر دیکھنا وہ کیسے باپ بن کر اپنی بیٹی کے لیے تمہیں ٹارچر کرے گا، تمہیں پریشان کرے گا۔ الیار، ابھی کے ابھی سے طلاق دے دو اس لڑکی کو اور باپ بیٹے کو گھر سے نکال پھینکو۔ نگار ہمیشہ سے اتنے خود غرض تھی یا آج اسے لگ رہی تھی؟ الیار دکھ سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ آپ سے کس نے کہا کہ میں دوسری شادی کرنے جا رہا ہوں؟ ایک دم سے اس کے چہرے پر سپاٹ پن آ گیا، بہت کڑواہٹ سے وہ بولا۔ کیوں، تم نے فائق سے ایگریمنٹ نہیں طے کیا تھا اس لڑکی سے دوسری شادی کا؟ نگار نے جلدی سے اسے یاد دلانا چاہا۔ ممی، میں بتا چکا تھا اس لڑکی کی شادی ہو چکی، اور وہ قصہ ختم تو ختم۔ الیار برداشت سے کہتا ان کے رنگ بدلتے چہرے کو دیکھنے لگا۔ تم بھول گئی اسے؟ بھولنے کی نہیں، بات شادی کی ہو رہی ہے۔ تو ٹھیک ہے، اس لڑکی کو چھوڑو، تم اس بار میری پسند سے شادی کرو گے۔ الیار نے اس بار انہیں ایسے دیکھا جیسے وہ پاگل ہو گئی ہوں۔ میرا دماغ نہیں خراب ہے، ایک شادی کے بعد دوسری بھی کر ڈالوں؟ اب اس کا دل کہہ رہا تھا اپنا سر دیوار پر دے مارے۔ سب تو تھا ہی، ابھی یہ شادی کا مسئلہ بھی۔ میں نہیں مانتی اس شادی کو، اور نہ ہی تمہیں ماننے دوں گی۔ تمہیں سمین کو طلاق دے کر میری پسند سے شادی کرنی ہوگی۔ نگار کے قطعیت سے کہنے پر الیار نے جبڑے بھینچے۔ طلاق نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ طلاق کا حق صرف ڈیڈ یا سمین کے پاس ہے، اس لیے نہ تو میں نہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ اب بھی برداشت سے کام لے رہا تھا۔ تو اس بار مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا۔ نگار نے اپنے جبڑے بھینچے۔ آپ کچھ بھی نہیں کریں گے، اور اگر آپ نے کچھ بھی کیا نا تو پھر مجھے کھو دیں گی۔ نگار نے تعجب سے اپنے بیٹے کا ضبط کرتا چہرہ دیکھا۔ الیار، تم اس لڑکی… بس کریں ممی، اب بس کر دیں، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ وہ لڑکی ایسی ہے، وہ لڑکی ویسی ہے، ہر وقت یہ سب کہہ کر آپ گھر کا ماحول کیوں خراب کر رہی ہیں؟ وہ الگ، میں الگ، رہ تو رہا ہوں نا۔ کوئی حق نہیں جتاتی وہ مجھ پر، میری ہی مانتی ہے وہ، میری مان کر اپنی انا کچل کر سورے تک کر ڈالا اس نے، پھر بھی آپ اس کے پیچھے پڑی رہتی ہیں۔ اتنے تانے، اتنی بے عزتی وہ کیسے برداشت کرے؟ بلکہ کوئی نہیں کرے گا۔ بس کریں، کب تک اس معصوم کو نہ کردہ جرم کی سزا دیتی رہیں گی؟ آخر کب تک؟ وہ بولنے پر آیا تو بولتا ہی چلا گیا۔ یہ سب بول کر اس نے نگار کو انگاروں پر رکھ دیا۔ مرتے دم تک، جب تک وہ اس گھر میں ہے تب تک میں یوں ہی اسے بے عزت کرتی رہوں گی۔ کان کھول کر سن لو الیار، میں اس گھر میں تو اسے بسنے نہیں دوں گی۔ اتنی نفرت، ایسا زہر! الیار چیئر چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ نگار غصے سے کانپتی اسے گھور رہی تھی۔ ممی، آپ نے میرا سارا بھرم، سارے فخر کو چٹخا دیا ہے۔ مجھے غرور تھا آپ پر کہ آپ نفرتوں سے پاک عورت ہیں۔ آپ اوپر سے جیسی بھی ہو مگر ایک صاف دل کی عورت ہیں۔ آپ کسی کا برا نہیں کر سکتی، نہیں سوچ سکتی، مگر مجھے لگتا ہے میں غلط ہوں۔ ممی، بالکل غلط۔ سمین کی سب سے بڑی دشمن آپ ہیں۔ اس کے دکھ سے بولنے پر ایک دم سے نگار کو احساس ہوا کہ وہ بہت غلط کر بیٹھی ہے۔ الیار کا بھروسہ نہیں ٹوٹنا چاہیے تھا۔ وہ تیز قدموں سے ان کے پاس آئی۔ نہیں ایلی، نہیں، میں اب بھی ویسی ہوں جیسے تم سوچتے ہو، مجھے بس تمہاری پرواہ ہے۔ اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں سے تھام کر وہ پیار محبت کی دیوی بن گئی۔ تو پھر بس کرے نا ممی، مجھے اپنی وہی ممی چاہیے جو کسی سے نفرت نہیں کرتی، جو ہمیشہ اپنے میں گم ایک مضبوط عورت ہے، جو عام عورتوں کی طرح تانے نہیں دیتی، جو جاہل عورتوں کی طرح اپنے سٹینڈرڈ سے نہیں گرتی، جو کسی کا بھی برا نہیں چاہتی۔ الیار ان کا شانہ تھام کر بے بسی سے بول رہا تھا، اور ابھی تک باہر کھڑے ان دونوں کی باتیں سنتے فائق صاحب طنز سے مسکرائے۔ نگار اب پھر سے الیار کو شیشے میں اتار لیں گی، وہ اپنے بیٹے پر کبھی اپنا اصلی روپ نہیں آنے دیں گی۔ حقیقت شاید ہمیشہ راز ہی رہ جائے گی۔ اگر ایسا ہوا تو پھر سمین اور الیار کا کیا ہوگا؟ وہ پریشانی سے سوچتے ہوئے سیدھے لان میں آ گئے۔
سگریٹ کا کش لیتے ہوئے وہ ٹہلتے ٹہلتے ایک طرف سائیڈ میں چلے آئے تھے، تبھی ان کی نگاہ ایک طرف بنی پورچ کی سیڑھیوں پر بیٹھی چپکے چپکے آنسو بہاتی سمین پر گئی تھی۔ آج جن تشکر بھری نگاہوں سے اس نے ان کی طرف دیکھا تھا، برسوں سے لگے زخموں پر جیسے وہ نگاہ مرہم بن گئی تھی۔ آج پہلی بار وہ اس کی طرف بڑھتے ہوئے اپنے قدم نہیں روک پائے تھے۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید ہے آپ نے بہت انجوائے کی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ۔